تو ان کے دل ڈر جائیں، دل نرم پڑ جائیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کا ایمان ترقی پا جائے، زادتہم ایمانا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ایمان والوں کی یہ شان ہے کہ جب اللہ کا ذکر آئے تو ان کے دل خوف پائیں، اور جب آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان مضبوط ہو۔ اور جو منافق ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں میں کوئی ڈر وغیرہ پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی آیات سے تلاوت کرنے سے ان کا ایمان ترقی پاتا ہے۔ تو مومن کی شان ہے کہ ان کا ایمان قرآن کی آیتیں، کلام اللہ کی آیتیں سن کر ترقی پاتا ہے، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا اس میں ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ مومنوں کی یہ شان ہے۔ آگے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، وہی تو سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ان کے رب کے نزدیک درجے ہیں اور مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو ان اہل ایمان کی شانیں بیان ہوئی ہیں، اور آگے یہ ارشاد فرمایا گیا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ اللہ رسول کے بلانے پر حاضر ہو جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے۔ نبی بلا کر جو ہدایت کریں گے وہ تو زندگی دینے والی چیز ہوگی نا۔ اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے۔ بندہ کچھ چاہتا ہے لیکن اللہ کا ارادہ کچھ ہوتا ہے، اور بندے کے ارادے اور اس کے جو ہے وہ اس کے درمیان رب کا حکم آ جاتا ہے۔ جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ الیہ تحشرون، تو تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں کہ جب اللہ رسول بلائیں تو حاضر ہونا کتنا بڑا فرض ہے۔ جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو ان پر حاضر ہو جاؤ، اور جو ہے جب رسول تمہیں بلائیں تو حاضر ہو جاؤ جو اس کام کے لیے تمہیں زندگی دے گی۔ حضرت ابو سعید ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ یہ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، کچھ دیر میں حاضر ہوئے۔ سرکار نے پوچھا کہ تمہیں بلایا تھا، اتنی دیر کیوں لگائی؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا۔ سرکار نے فرمایا تو نے اللہ کا کلام یہ نہیں سنا کہ اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، کہ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری فائدے کے لیے۔ بلایا تو نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ہی بلاتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ رسول بلائیں، اس لیے کہ رسول کا بلانا اللہ کا بلانا ہی ہے۔ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت، نبی کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ تو اس لیے یہاں انداز یہ ہے کہ جب اللہ رسول بلائیں تو حاضر ہونا ضروری۔ سرکار نے فرمایا تو نماز پڑھ رہا تھا، لیکن تو نے یہ نہ سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ رسول بلائیں تو ان کے پکار پر فوری طور پر حاضر ہو جایا کرو۔ تو تمہیں چاہیے تھا نماز ادھر ہی چھوڑ دیتا اور بات سنتا کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ اس میں نبی پاک کی عظمت اور شان ہے کہ عین فرض نماز پڑھتے ہوئے کسی امتی کو سرکار آواز دیں تو اس کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز جاری رکھے، اگرچہ نماز اللہ کی ہے لیکن پیارے آقا کا بلانا نماز پر مقدم ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوا۔ اچھا جی، والدین بلائیں اور بندہ نفل نماز پڑھ رہا ہے، نفلی نماز پڑھ رہا اور والدین میں سے کوئی حاجت مند ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی کمزور ہے اور وہ کسی ضرورت کے لیے بلائیں، حکم یہ ہے کہ نفل چھوڑ دو، توڑ دو اور والدین کی حاجت پوری کرو۔ جب والدین اپنے کام سے فارغ کر دیں، ان کی خدمت کر چکو، پھر آ کر دوبارہ پڑھو نفل، وہ نفل تم پر واجب ہو گئے۔
لیکن اگر فرض پڑھ رہے ہو تو والدین کے بلانے پر پھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین فرض پڑھنے والے کسی امتی کو بلائیں تو حضور کا بلانا نماز کے فرضیت سے بڑا فرض ہے۔ نماز بہت بڑا فرض ہے نا، لیکن سرکار کا بلا لینا حضور کا حکم ہے۔ مولا علی نے تو حضور کی نیند پر عصر کی نماز قربان کر دی تھی، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بلانا بڑا ہے۔ تو کسی بھی اپنے صحابی کو، کسی غلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا لیں، وہ نماز پڑھ رہا تھا، اگرچہ نماز درمیان میں تھی، فرض کریں وہ 4 رکعت فرض پڑھ رہا تھا اور 30 رکعت میں تھا، تو نبی پاک نے آواز دے دی تو وہ ادھر ہی چھوڑ کے چلا جائے گا، سلام پھیرنے کی حاجت نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ حضور نے جو فرمایا اس پر عمل کرے گا۔ سرکار نے فرض کریں یہ کہا بازار سے یہ چیز لاؤ، وہ بازار بھی جائے گا، اور کوئی کام سرکار نے فرمایا وہ کرے گا۔ جب سرکار فارغ کریں گے تو پھر آ کر نماز نئے سرے سے نہیں، جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا آگے پڑھے گا، کہ حضور کی خدمت کے کام میں نماز ٹوٹی نہیں۔ یہ سرکار کی شان ہے کہ اس کا قبلے سے رخ بھی پھرا، اس نے باتیں بھی کی، اس نے اور کام بھی کیے جو مانے نماز تھے، جو نماز کے مفسد دیر نماز کے توڑنے والے تھے، لیکن حضور کے بلانے پر گیا تھا نا۔ جب سرکار فارغ کریں، فرض کریں اتحیات پڑھ لیا، آخری سلام نہیں پھیرا تھا، حضور نے بلا لیا، وہ حاضر ہو جائے اسی وقت، سلام نہ پھیرے، حاضر ہو جائے، سرکار نے جو کہا عمل کیا، جب سرکار نے فارغ کیا واپس آئے اور بیٹھ کر صرف سلام پھیر دے، نماز مکمل۔ اس آیت سے اس چیز کا ثبوت نکلا کہ اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائیں تو حاضر ہو جائے۔ نماز سے اس چیز کی زیادہ تاکید اللہ رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمائی۔ اور 10ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت کا ارشاد، وَعْلَمُوا، پہلی آیت 10ویں پارے کی، سورت یہی جاری الفاظ، وَعْلَمُوا، خوب جان لو، انما غنمتم، جو کچھ تم غنیمت لو، من شیئن، کسی شے کی، یعنی کفار کچھ بھی چھوڑ کر بھاگ گئے، جب جنگ ختم ہوئی مسلمان جیت گئے، وہ دمدمگاہ پر بھاگے، انہوں نے 100 گھوڑے چھوڑ دیے، انہوں نے 50 اونٹ چھوڑ دیے، ان کے پاس سونا تھا، وہ جب جان کی پڑی ہو تو کیا رہتا ہے، انہوں نے عورتیں چھوڑ دی، وہ بھی لونڈیاں بنی مسلمانوں کی، اور جو کچھ بھی ان کا تلواریں رہ گئیں، ان کی زرہیں رہ گئیں، ان کا جو بھی مال تھا، اہل اسلام فتح ہو جانے کے بعد اس کو جمع کرتے، وہ غنیمت کا مال ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جان لو جو غنیمت تم کسی شے کی لو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کا 5واں حصہ ہے۔ خمس کا معنی ہوتا ہے 5واں حصہ، والد القربہ اور قرابت والوں کا، رشتہ داروں کا، والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی غنیمت آئے اس میں سے 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی نبی پاک کا ہے، اللہ کو غنیمت نہیں چاہیے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس 5ویں کو پھر 5 میں تقسیم کر دیتے تھے، اور اس 5ویں میں ایک حصہ اپنے گھر میں بھیجتے، اپنی بیویوں کو بھیجتے، اپنے والد القربہ، یعنی وہ خمس حضور کے اہل بیت کے لیے، سرکار کے گھر والوں کے لیے ہوتا۔ پھر ایک حصہ یتیموں کو، ایک مسکینوں کو، ایک مسافروں کو، یوں اس کو تقسیم کیا جاتا تھا، اور باقی جو 4 حصے ہوتے تھے وہ 4 حصے سرکار مجاہدین اسلام میں تقسیم کرتے تھے۔ یعنی اب بھی علماء فرماتے ہیں کہ اگر کفر و اسلام کی اس طرح کی جنگ ہو، اب تو ویسی جنگ نہیں ہوتی اور مال غنیمت کا تصور بھی اب ویسا نہیں ہے، تو اس میں سے 5واں نکالا جائے گا اور اس کا وہ حصہ اسی دستور کے مطابق حضور کی آل میں تقسیم کر دیا جائے گا، جسے خمس کہتے ہیں۔ لیکن فی زمانہ ایسی صورت بنتی نہیں ہے، اب کفر و اسلام کی ایسی جنگیں اگر ہوتے بھی ہیں تو اس میں غنیمت کا تصور جو ہے وہ تقریباً وہ نہیں رہا۔ تو اللہ رب العزت جل جلالہ و عما نوالہ نے اہل ایمان کو ایک حکم دیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ،
وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، کیا مسلمانوں ان کے لیے یعنی دشمنان اسلام کے خلاف تیار رکھو، جو قوت تمہیں باندھنا پڑے، جو قوت ہو سکے اس کو تیار رکھو کافروں کے خلاف۔ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے باندھ سکو جتنے باندھو، اور ان سے ڈراؤ اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمنوں کو، اور ان کے سوا جو کچھ اور بھی ہیں ان کو بھی۔ سوا کون ہے؟ منافق، ان کا ذکر۔ لا تعلمونہم، ان کو تم نہیں جانتے، یا مسلمانوں تمہیں نہیں پتا، اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ بظاہر تو وہ کلمہ بھی پڑھیں گے، بظاہر تو نماز بھی پڑھیں گے جو منافق ہے، اللہ جانتا ہے، وہ بھی تاکہ تمہاری قوت دیکھ کر ڈریں۔ پتہ چلا مسلمانوں کو کفار کے خلاف اپنی قوت کو، اس زمانے میں گھوڑے باندھ کے رکھنا زیادہ، یہ بہت بڑی قوت تھی، دیگر اسلحہ تلواریں نیزے تیار رکھنا یہ قوت تھی، اور آج ایٹم بم قوت ہے، آج ٹینک قوت ہیں، آج طیارے قوت ہیں، آج جنگی جہاز قوت ہیں، آج میزائل قوت ہیں۔ تو اس آیت نے یہ بتایا جو بھی قوت دشمنوں کے خلاف تم تیار کر سکو اسے تیار رکھا کرو، اور اس سے اللہ کے دشمن اور اپنے دشمنوں کو ڈرایا کرو کہ ان پر دھاگ بیٹھی رہے، ان پر مسلمانوں کو روب رہے۔ دیکھیں ہمارے بر صغیر کی مثال، اگر پاکستان ایٹم بم نہ بناتا اور اپنی فوج کو مضبوط نہ رکھتا تو ہندوستان شاید کب پاکستان کو ویسے ہی ہڑپ کر گیا ہوتا۔ جب بنا تھا اسی وقت گاندھی وغیرہ نے کہا تھا کہ یہ چل نہیں سکے گا، بالآخر پھر ہمیں ملانا پڑے گا اس کو اندر، لیکن چونکہ قوت تیار تھی، اب ان کے تھریٹ ٹیک بہت بڑا کہ ان کے پاس اچھے طیارے ہیں، ان کے پاس میزائل ہیں، ان کے پاس ایٹامک نیوکلیر ویپن موجود ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس طرح کی جنگ لگ جائے اور نقصان اٹھانا پڑے، تو ان کو جرت نہیں ہے کہ وہ پاکستان پر حملہ کریں۔ اس لیے مسلمان ملکوں کو اپنی قوت کو قائم رکھنے اور قوت کو مضبوط بنا کر تیار رکھنے کا حکم قرآن مجید فرقان حمید نے عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے نبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، اعلیٰ ترجمہ نبی کا یہ کرتے ہیں کہ اے غیب کی خبریں بتانے والے، چونکہ نبی ناباون سے بنا، اور ناباون کا معنی ہوتا ہے خبر ہوتی ہی غیب کی ہے، تو اگر نبی کا لفظی معنی کیا جائے تو یہی بنتا ہے غیب کی خبریں بتانے والے۔ تو اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ ایمان والے کافی ہیں جو آپ کے پیروکار بن گئے۔ یعنی مسلمانوں کی قوت مضبوط ہو گئی، اس لیے پیارے محبوب آپ کے لیے حسبک اللہ، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور جو مسلمان آپ کے پیرو ہوئے وہ کافی ہیں۔ اس سے ذرا اہل سنت کا ایک عقیدہ بھی حل ہوا۔ کچھ لوگ بڑا نعرہ لگاتے ہیں اور بڑا لکھتے ہیں اور بڑے اشتہار چھاپتے ہیں اور تأثر ایک غلط بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ملاتے ہیں کہ کوئی نبی ولی یہ وہ کوئی ایسے لفظ ملا کے وہ کسی کے کام نہیں آ سکتا، اللہ ہی کافی ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ان کے لیے جو اہل سنت کا کیا ہے موقف کہ اللہ تو کافی ہے، اللہ تو کارساز ہے، لیکن اللہ نے بندوں کو بھی بندوں کا سبب بنایا ہے۔ اس کی ایک دلیل ہے کہ اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے، اے پیارے نبی آپ کو اللہ کافی، اور جو مومن آپ کے پیروکار ہوئے وہ کافی۔ اگر مومن جو جمگٹا ہو گیا، جو لشکر بن گئے، اللہ فرماتا ہے پیارے تیرے لیے وہ کافی ہیں، تو کیا مومنوں کے لیے رسول کافی نہیں ہے؟ اس کہنے میں کوئی خاص جو ہے وہ حرج ہو جائے گا۔ تو اس آیت سے یہ دلیل بھی نکلی کہ الحمدللہ اللہ تو کافی ہے ہی، اللہ تو کارساز کل ہے، اللہ تو مستعان حقیقی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی بندوں کے لیے سبب بنایا ہے۔ اس سے آگے سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ توبہ مدنیہ ہے جس میں 16 رکوع اور 129 آیات ہیں، اور اس آیت واحد قرآن پاک کی صورت
یہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ سورۃ التوبہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھا، تو جب تلاوت کر رہے ہیں اور آگے سورۃ توبہ آ گئی تو اسے بغیر بسم اللہ کی پڑھیں گے ملا کے۔ ہاں اگر تلاوت کی ابتدا کرنی ہے کسی نے تو وہ تعوذ کے ساتھ تسمیہ جو ہے وہ تلاوت کے آداب کے طور پر تو پڑھ سکتا ہے، لیکن سورت کے آغاز کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے۔ وجہ کیا ہے اس سورہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں؟ اس کا جواب صحابہ کرام نے بھی دیا اور بزرگوں نے بھی دیا کہ بسم اللہ امن ہے، ٹھنڈک ہے، اور یہ صورت امن کو اٹھانے کے لیے آئی، یعنی کافروں کے لیے سخت احکام ان میں آئے۔ جہاں جہاں مسلمانوں کو درگزر کا حکم تھا اس صورت میں ان کے ساتھ لڑنے، ان کو مارنے، ان کو قتل کرنے، ان پر سختی کرنے کا حکم دیا، چونکہ جو شریر کافر تھے۔ تو مسلمان جب جہاد میں مضبوط ہوئے تو الحمدللہ پھر کفار کو جرأت نہیں کی۔ تو اس سورہ مبارکہ میں ارشاد ہے کہ یہ حج اکبر کے دن جو ہے وہ منادی پکار دے کہ بے شک اللہ تعالیٰ مشرکوں سے بیزار ہے اور اللہ کے رسول بھی بیزار ہے۔ اگر تم توبہ کرو تو تمہارا بھلا، اور اگر منہ پھیر لو تو جان لو تم اللہ کو تکا نہیں سکتے، اور ان کو عذاب علیم کی بشارت دے دو۔ یہ اس انداز سے سخت لفظوں سے شروع کیا گیا، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ ان مشرکوں کو یہ بتا دو کہ ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، ان کے لیے فسیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے گھوم پھر لیں مکہ میں جو رہتے ہیں، 4 مہینے گزر جائیں گے نا تو پھر ان کو شہر مکہ میں رہنے کا اختیار نہیں ہوگا، پھر نکالا گیا تھا، ان میں سے اکثر تو مسلمان ہی ہوتے تھے نا۔ تو حج اکبر کے دن، یعنی ایک ہی حج جو نبی پاک نے اپنی حیات مبارکہ میں کیا، جمعۃ المبارک کا دن تھا، یوم عرفہ تھا، اسی حج کو حج اکبر کہا گیا۔ تو حج اکبر سے کمانا ہے بڑا حج، فقہ کی اصطلاح میں عمرے کے لیے لفظ ہے حج اصغر، اور جو بڑا حج ہے اس کے لیے حج اکبر، اور ہمارے ہاں اصطلاح یہ ہے کہ اگر حج جمعے کے دن آئے تو ہمارے ہاں اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جمعے کے دن جو بھی بات ہو اس کی فضیلت جو ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 24 کا مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، فرما دیجیے، ان کان، اگر ہوں آباؤکم تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال، اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، وہ مساکن ترضونہا، اور وہ محل، وہ مکان جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری پیاری پسندیدہ چیزیں تمہیں احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ پیاری ہو گئیں، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد سے، فتربصوا، تو انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ اپنا امر لائے، یعنی عذاب لائے اللہ تعالیٰ باپ، اور اللہ تعالیٰ قوم فاسقین کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ نے یہ بتایا کہ چاہے پیارے بیٹے ہوں یا محبوب بھائی ہوں یا باپ ہوں یا جو ہے وہ بیویاں ہوں یا کنبہ ہو یا کمائی کے مال ہوں یا تجارت ہو جس میں گھاٹے کا ڈر رہتا ہے، یا پیار والے پسندیدہ بڑی ریجھ سے بنائے ہوئے مکانات ہوں، جو بھی محبوب سے محبوب دنیا کی چیز ہے، اگر اللہ رسول سے زیادہ پیاری ہو گئی تو پھر اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ اس کا مطلب ہے ہر پیاری سے پیاری چیز سے اللہ اور اس کے رسول کی دل میں محبت کو زیادہ بسا کے رکھنا، یہی ایمان ہے۔ سرکار کا اپنا فرمانے علی شان ہے نا، فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین،
تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین اور اس کی اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ اسے پیارا نہیں ہو جاتا۔ ہر چیز سے زیادہ اور ہر مخلوق سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا دل میں بٹھا کے رکھنا ایمان کے لیے ضروری ہے، ورنہ ایمان کا پتہ ہی کٹ جائے گا۔ اور اسی آیت سورہ مبارکہ کی آیہ نمبر 34 اور 35 میں مال کو جمع کرنا، اس کی برائی بیان کی گئی۔ والذین یکنزون الذھب والفضة، جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچی نہیں کرتے، تو ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ جس دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں وہ ان کا مال، پھر اس سے داغیں گے ان کی پیشانیاں اور کروٹیں اور پیٹھیں، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جو تم نے اپنے لیے جوڑ کر رکھا تھا، اب چکھو مزہ اس جوڑنے کا۔ جو سیندھ سیندھ کر جوڑ جوڑ کر مال رکھا جائے، اس میں سے شرعی حقوق نہ نکالے جائیں، اور اس میں سے لا ینفقونہا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں مفسرین، اگر مال کسی نے جمع کیا لیکن اس میں سے صحیح زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر وہ جمع کرنا گناہ نہیں ہے۔ جس میں زکوٰۃ بھی ادا نہ کرے، شرعی حقوق بھی ادا نہ کرے، اس کی برائی ہے، ان کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے، اور وہی مال اس کے پترے بنائے جائیں گے، جہنم کی آگ پر تپائے جائیں گے، اور ان کی پیشانیاں داغی جائیں گی، کروٹیں داغی جائیں گی، پشتیں داغی جائیں گی، جس سے چیخیں نکلیں گی ان کی، اور کہا جائے گا لو یہ ہے تمہارا پیارا مال جسے جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے، تو اب اس جوڑے ہوئے کا مزہ چکھو۔ پتہ چلا کہ مال کو سے اتنی محبت، اسے جوڑتے رہنا اور اس میں یہاں تک کہ زکوٰۃ بھی نہ نکالنا، یہ بہت برا ہے، بڑا اللہ کو ناپسند ہے، اور قیامت کے دن یہ چیز عذاب کا باعث ہے۔ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے، ایک گنجا سانپ ظاہر ہوگا اور وہ اس کے جبڑوں کو پکڑ کے کھینچے گا، چیخیں نکل جائیں گی، وہ سانپ کہے گا میں وہ تمہارا پیارا مال ہوں جسے تو نے جوڑا تھا دنیا میں، اور اس سے اللہ کی راہ میں خرچی کچھ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اور پھر آگے چل کے اللہ رب العزت جل جلالہ نے غار والے واقعے کا بھی ذکر کیا۔ لوگوں سے کہا اگر تم میرے محبوب کی مدد نہ کرو، جہاد میں جانے سے گھبراؤ، تو دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا، اللہ نے تو اس وقت بھی اپنے حبیب کی مدد کی تھی جب کافروں کی شرارت سے حضور کو مکہ سے نکلنا پڑا تھا، تو آپ غار میں آئے تھے، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہتا تھا، اپنے پیارے سے کہتا تھا، دوست سے کہتا تھا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے سکینہ، اطمینان اس پر نازل کیا، اور ایک ایسے لشکر سے مدد کی جسے تم نہیں دیکھتے، یعنی فرشتوں نے مدد کی، اور اللہ کی بات اونچی ہوئی، کافروں کی بات نیچے ہوئی۔ واللہ عزیز و حکیم، اور اللہ تعالیٰ عزت والا ہے، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہاں شان صدیق اکبر کے جلوے ظاہر ہوئے کہ جب غار میں کافر آگے تھے قریب، سرکار کو تو خود کندھے پر اٹھا کر لے کر گئے تھے، اور وہاں کپڑا پھاڑ پھاڑ کے جو ہے وہ بلیں بند کی تھیں، اور جو رہ گئی تھی اس پر ایڑی رکھ دی تھی، گویا اپنی جان قربان ہے، کچھ چیز آتی ہے تو آئے، ڈسے تو مجھے ڈسے، محبوب پیارے کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جب کافر آ گئے تھے غار کے دہانے پر، تو صدیق اکبر نے کہا تھا یا رسول اللہ، کافروں کے تو پیر نظر آ رہے ہوئے، تو یہاں پہنچ گئے۔ تو سرکار نے کیا کہا تھا، اذ یقول لصاحبہ، جب اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں سے لصاحبہ پر غور کیجیے، خود نبی پاک فرما رہے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے جب اپنے صحابی سے کہا، اپنے دوست سے کہا، اپنے صاحب سے کہا۔ اس سے اہل علم نے یہ نقطہ اخذ فرمایا کہ کوئی اور کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کرے تو گمراہ ہو جائے گا، لیکن کافر نہیں۔ کسی اور صحابی کی کہے وہ صحابی نہیں ہے،
اس انکار سے وہ گمراہ تو بنے گا لیکن فتویٰ کفر تو نہیں لگے گا نا۔ صرف ایک صدیق اکبر وہ صحابی ہیں، چونکہ ان کے صحابی ہونے کا ذکر قرآن نے کر دیا ہے۔ اگر آج کوئی حضرت صدیق اکبر کی صحابیت کا انکار کرے اس قرآن کی آیت کی انکار کی وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40 ہے۔ صدیق اکبر کی اتنی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابی کیا کہ ان کی صحابیت پر یقین کو ضروریات دین میں سے بنا دیا۔ آج کل جو بد مذہب ہیں، جو گستاخین صحابہ ہیں، معاذ اللہ وہ تو 4-5 کی گنتی گنتے ہیں کہ اتنے رہ گئے تھے مسلمان، باقی سارے تو صحابی جو ہے وہ معاذ اللہ کافر ہو گئے تھے۔ اس طرح کی ان کی کفریہ سوچیں، تو وہ بیچ میں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں بھی معاذ اللہ ان کی جو ہے متعلق بھی ایسے بکواسات کرتے ہیں، تو یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن مجید نے ان کی شان اس آیت میں بیان کی ہے اور ان کا صحابی ہونے کا ذکر کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں آیا نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے زکوٰۃ و صدقات کے مصارف بیان کیے ہیں، یہیں سے لیتے ہیں۔ اس آیت سے مسائل اخذ ہوتے ہیں اور اس سے ثابت کیا جاتا ہے کہ زکوٰۃ کسے دی جا سکتی ہے۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60۔ فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل، کہ زکوٰۃ و صدقات یعنی صدقات واجبہ اس میں زکوٰۃ بھی آتی ہے۔ کن کے لیے ہیں؟ فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور زکوٰۃ کے کام پر جسے مقرر کیا گیا، جس کی ڈیوٹی لگی، اس کا خرچہ، اور والمؤلفات قلوبہم، اور دلوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف میل دینے کے لیے خرچ کرنا ہے، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے یعنی غلام آزاد کرنا، والغارمین، اور قرض داروں کے قرض اتارنے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں نکلنے والے جو لوگ ہیں مجاہدین اسلام، ان پر خرچ کرنے، وابن السبیل، اور مسافر کے لیے۔ یہ کتنے مصرف ہوئے؟ للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفات قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ 8 مصارف ہوئے۔ یہ مصارف کتنے بنے؟ 8۔ اس سے باہر زکوٰۃ نہیں جا سکتی۔ زکوٰۃ کسی کے ملک کرنا پڑتی ہے، اور وہ مصارف یہاں قرآن پاک نے بیان کی۔ فقیر جس کے پاس حد نصاب تک کا مال نہیں ہے، ضرورت کی چیزوں کے علاوہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کو جمع کیا جائے تو جتنا نصاب بنتا ہے نا آج کل، جیسے 88,000 جو بھی نکالا گیا، اتنا کل اثاثہ نہیں بنتا ضروریات اصلیہ کے علاوہ۔ اور مسکین وہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا تو ہے، اگلے وقت کا کھانا بھی نہیں ہے، وہ زیادہ غریب۔ اور عاملین علیہا، جن کو مقرر کر دیا جائے کہ ان کی ڈیوٹی ہے وہ زکوٰۃ تحصیل کریں، زکوٰۃ پہنچائیں، زکوٰۃ لائیں، ان کے معاوضے پر بھی زکوٰۃ کا خرچ کرنا اگر وہ سید نہیں ہے تو جائز ہے، کیونکہ سید پر کسی بھی صورت میں زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہوتا۔ اور دلوں کو میل دینے کے لیے، یعنی وہ کفار جو اسلام کی طرف راغب ہو گئے اور مسلمان ہو رہے ہیں یا ہونے کی طرف جا رہے ہیں یا نئے ہوئے ہیں، ان کو اسلام کی طرف میل دینے کے لیے زکوٰۃ سے بھی ان کی مدد کرنے کا جواز تھا، لیکن اب نہیں ہے۔ زمانہ صحابہ میں جس صحابہ کا اجماع ہوا کہ یہ اس زمانے کی ضرورت تھی، اب اسلام کا غلبہ ہو گیا ہے، لہذا اب اس مد میں خرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ وفی الرقاب، اور غلام ہوتے تھے لوگ، لونڈیاں تھیں، غلام تھے، ان کو آزاد کرنا ان کا یہ سب سے بڑی ان کی معراج ہوتی تھی کہ ہم مال کی بجائے انسان بن جائیں۔ مال تھے وہ بک جاتے تھے، منڈی میں بیچتے، اس میں خرچ کرنا کہ ان کو خرید کر آزاد کرنا، اس میں زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی تھی۔ اور جو قرض دار ہیں جن کے پاس اتنی پونجی نہیں ہے کہ وہ قرضہ ادا کر سکیں، ان کا قرضہ ادا کرنے میں یہ بھی ایک زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور جو اللہ کی راہ میں ہیں یعنی مجاہدین اسلام کی ضروریات پوری کرنا، وابن السبیل، اور مسافر۔ اچھا، اب مسافر کی بھی اس طرح کی صورت نہیں رہی۔ تب مسافر یعنی اگرچہ اپنے گھر میں غنی ہے وہ،
لیکن ہزاروں میل کے سفر پر ہے اور سفر میں زیادہ راہ ہر چیز ختم ہو گئی، تنگی بن گئی، پیچھے تو ہے لیکن زکوٰۃ اس کو دی جا سکتی تھی۔ آج کل تو ATM بن گئے ہیں، آج کل تو آن لائن سسٹم ہو گیا، شاید ہی کسی کو ایسی ضرورت پڑے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف اس آیت میں بیان ہوئے، اور فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کا ٹھہرایا ہوا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں پاک کلام کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کی سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا الہ العالمین، ہماری نماز تراویح قبول فرما، ہماری عشاء کی نماز قبول فرما، قرآن پاک پڑھنا اور سننا قبول، اور جو بیان مضامین کچھ ہوتے ہیں یا اللہ تیرے کرم اور توفیق سے قبول فرما، کوئی غلطی ہو تو مولا معاف کر دے۔ یا الہ العالمین، قرآن پاک سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط جوڑنے کی توفیق دے۔ پاک کلام کی سمجھ بوجھ کے لیے، مضامین سننے کے لیے جو احباب بیٹھتے ہیں، یا اللہ اس وقت کا بہترین اجر سب کو نصیب کرنا۔ یا الہ العالمین، سب کی مشکلیں آسان کرنا، پریشانیاں دور، جائز دلی خواہشیں پوری، نیک ارادوں میں خیر برکت نصیب فرما۔ مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہوا، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، یا اللہ پوری صحیح زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہی میں مکہ مدینہ شریف کی بعد حاضری نصیب فرما۔ جو اہل ایمان بیمار ہے، یا اللہ کلی شفا عطا فرما۔ اس بابرکت مہینے کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدنا محمد و علیہ وسلم۔